بلا تخیر دعوت خطاب کے لیے گزارش کرتا ہوں فاضل جلیل عالم نبیل پاک اخلاص محبت حضرت علامہ مولانا امتیاز حسین مہروی صاحب سے کہ آپ آئیں اپنے خوبصورت خطاب سے مستفید فرمائیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا یار ذرا قریب آ جائیں۔ گھبرانا نہیں ہے کہ ہم تھوڑے رہ گئے ہیں، کربلا میں آخری وقت تھا تو تھوڑے ہی تھے، آئے بڑے سارے تھے پر آخری لمحوں میں تھوڑے ہی تھے، قریب آ جائیں۔ کافی سارا وقت بیت چکا ہے، بالکل اختصار کے ساتھ میں اپنی حاضری پیش کروں گا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا لیکن جو اینڈ پہ تھوڑے سے رہ گئے تھے وہ اس طرح تو نہیں تھے۔ چپ رہنا نہیں تے چپ رہن دینا بھی نہیں۔ آخری لمحے یا تے آسان ہوندے نے یا اوکھے ہوندے نے، ہن تہاڈے واسطے لگدا ہے اوکھے نے۔ ہر بندے دا اپنا مزاج ہے، اپنا حساب ہے۔ میرے نال دو تین بڑے بڑے پرابلم نے، بندہ نہ بولے مینوں تقریر ہی بھول جاندی ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ نگر کربل کو جانا یاد ہے ماشاءاللہ چھوڑ کر طیبہ نگر کربل کو جا اور تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نا نماز تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نا نماز زیر خنجر آپ کا پڑھنا دگانا یاد ہے زیر خنجر آپ کا پڑھنا دگانا یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ
اگر کربل کو جانا حمد خالق کائنات یا رسول اللہ یا علی حمد خالق کائنات درود و سلام بارگاہ سرور دو عالم سب کہدو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرن تو بعد میری انتہائی واجب الاحترام وارثانی ممبر و محراب حضرات علماء کرام بالخصوص برادر اکبر خطیب ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد ممتاز حسین صاحب مکھڈوی دامت برکات ملالیہ خطیب دل فضیر عزیز محترم جناب علامہ قاری محمد ضیاء اللہ چشتی صاحب دامت برکات ملالیہ نقیب محافل اہل سنت برادرم علامہ قاری محمد رضوان رضوی صاحب اور میرے انتہائی مشفق و مہربان بھائی اجدی اس بابرکت تقریبی سعید دے میزبان مکرم جناب محترم بھائی شیخ انصر اقبال انصر صاحب دامت برکات ملالیہ دیگر لجپال باکمال بے مثال محبوب دے غلاموں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقت انتہائی مختصر ہے دو تین گزارشات اب دے سامنے عرض کر کے اجازت چاہوں گا ویکھنا میرے اللہ تے توجہ کرنی ہے میں اپنی گفتگو دا آغاز کرنے لگا بڑی توجہ نہ حضرت جناب مریم سلام اللہ علیہ بند کمرے دے اندر موجود نے تے پیاس لگ پئی تے رب دی بارگاہ دے اندر عرض گزار ہوندیاں نے مولا پیاس لگ پئی تے مینوں پانی چاہیدا ہے مالک نے فرمایا مریم جتھے بیٹھے ہو اتھے زمین تے پیر مارو مولا زمین تے پیر ماراں تے ہوے گا کی فرمایا پیر مارنا تہاڈا کم ہے پانی دا چشمہ جاری کرنا میں رب دا کم ہے پیر مارنا تہاڈا کم ہے پانی دا چشمہ جاری کرنا میں رب دا کم ہے جناب مریم نے پیر ماریا پانی دا چشمہ جاری ہو گیا تھوڑی دیر گزری بھوک محسوس ہوئی مالک دی بارگاہ اندر عرض کر دیا نے مولا بھوک لگ گئی رب نے فرمایا مریم بھوک لگ گئی جی مولا کی کرنا ہے مولا کچھ کھان واسطے عطا فرماؤ رب نے فرمایا مریم جس کمرے دے اندر جس حجرے دے اندر تسی موجود ہو او دے ایک کونے دے اندر لکڑی کھلوتی ہے سکی انہوں پکڑو پکڑ کے جھناؤ ہلاؤ مولا میں پکڑ بھی لواں جھناواں بھی ہوے گا کی فرمایا جھنانا تو ہڈا کام میں کھجوراں دینا میں رب دا کام میں سمجھن دی کوشش جھنانا تو ہڈا کام میں کھجورا دینا رب دا کام ہے مولا جے مریم پکڑے نہ ہلائے نہ تسی کھجورا نہیں دے سکدے فرما دے سکدے ہاں مولا پھر اے کیوں آکھے آجے بھئی تسی پکڑو پکڑ کے ہلاؤ میں رب کھجورا دیاں گا فرمایا جو کرنا میں رب بھی ہاں جو ہوندہ ہے میری طرف ہوندہ ہے لیکن دنیا نو دسنا چاہنا وا کہ سکی لکڑی بھی ہوئے درخت نہ ہوئے کٹیا ہوئے گٹھ اندر لگیا کھلوتیا ہوئے تے جدو میرے پیارے ہاتھ لان میں رب انہوں سکا نہیں ویکھدا بلکہ ادھے تو بھی پھل عطا کرنا جناب مریم سلام اللہ علیہ نے پکڑ کے لایا تازیاں کھجوراں منہ دے سامنے مولا مریم نبی ہے جوابہ نہیں مولا کون نے فرمایا ولیہ مولا مریم ولیہ ہے جی ولیہ مولا ایک مریم ہے کمرے دے اندر موجود ہے پانی منگے چشمے جاری ہوندے نے بھوک لگے کھجوراں سکی لکڑی تو مل دی تے مولا کربلا وچ تے حسین ابن علی بھی ولی ہے مولا کربلا دے اندر تے حضرت علی اکبر بھی ولی ہے کربلا دے اندر حضرت علی اصغر بھی ولی ہے کربلا دے اندر حضرت سکینہ بھی ولیہ نے حضرت جناب زینب بھی ولیہ نے مولا اتھے ایک ولیہ پانی منگے تے چشمے جاری ہوندے نے مولا ادھر ایک ولیہ کھان واسطے کچھ منگے تے سکی لکڑی تو کھجورا مل دیا نے ادھر سارے ولی نے فرمایا پتہ ہے میں نے ادھر ایک ولیہ ہے پانی منگے مل جاندہ ہے
کھجورا مل جاندیاں نے ادھر سارے ولی نے، لیکن سن لے ادھر مریم نو پیاس لگے تے پانی منگنا، بھوک لگے تے کھجورا منگنیاں، اے مریم دی کرامت ہے۔ اے مریم دا پانی منگنا تے مل جانا مریم دی کرامت ہے، بھوک لگنا کھجورا منگنیاں تے مل جانیاں اے مریم دی کرامت ہے۔ حسین کول سب کچھ ہون دے باوجود حسین دا کچھ نہ منگنا حسین دی استقامت۔ اللہ اکبر، بسم اللہ یا رسول اللہ۔ مریم دا پانی منگنا مل جانا، کھجورا منگنیاں مل جانیاں، اے مریم دی کرامت ہے۔ حسین دا کچھ بھی نہ منگنا، سب کچھ ہون دے باوجود حسین دی استقامت ہے۔ اور قانون اے وے الاستقامت فوق الکرامہ، کرامتاں دا مقام گھٹ ہوندا ہے تے استقامت دا مقام بلند ہوندا ہے۔ پتہ ہے کہ گل کی ہے، اسی حسین نو سمجھے نہیں، اج حسین دی عظمت اور شان نو اتنی مظلومیت نال پیش کیتا جاندا ہے، اسی سمجھدے ہیں شاید حسین بڑا بے وس سی، شاید حسین دے وس کوئی گل نہیں سی۔ خدا دیا بندیا تو تے میں ایک گھر دے سربراہ ہوئیے تے ٹھمے نہیں جاندے، حسین کسے گھر دا سربراہ نہیں، حسین جنت دا سربراہ ہے۔ تائیں تے کسے عاشق نے بول کے آکھے آئے حسین نو ایڈا مظلوم کر کے دنیا دے سامنے نہ پیش کرو، بلکہ سمجھو حسین کون ہے، کون حسین ہے۔ عاشق نے بول کے آکھیا نبی نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی نبی نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی اے ماں حسین دی نبی دی اجے بھی پوچھنے حسین کی ماں حسین دی نبی دی اجے بھی پوچھنے حسین۔ عارف کھڑی رومی کشمیر فرمانے نے طاقت ہوندیا اوے زور نہ لایا تے بیٹھے من رضائی وہ اس دنیا تو یارو پیار سے ڈر گئے اتے دین دنی دے سائیں یہ نہیں 9 محرم الحرام دی رات نے امام علی مقام اپنے حجرہ مبارک دے اندر خیمے دے اندر قرآن دی تلاوت پہ کر دینے، قرآن دی تلاوت بھی ہوندی ہے، بار و سلام دی آواز ہے، آپ نے جواب ارشاد فرمایا، اجازت دیتی، آ کے نہ سامنے بہ گیا، امام حسین نے تک کے بیک کے نہ فرمایا ہاں بھئی آن والے کون ہیں؟ انہیں آکھیا حضور میرا نام ہے ظافر، میں جنہ آپ دے نانا جی دا غلام ہاں، ایک سوال لے کے آیا ہاں۔ آپ نے فرمایا سوال کی ہے؟ اس آکھیا حضور سوال ہے جی حضرت سلیمان دا امتی تخت بلقیس لیان دے دعوے کر سکدا ہے تے میں تے سلیمان دے امام دا غلام ہاں، میں تے سلیمان دے امام دے غلام ہاں، حضور مینوں اگر تسی اجازت دیو نا میں نہر فرات دا رخ تواڈے خیمیاں ول موڑ دیاں۔ بڑی توجہ نال سماعت کرنا، میں مشکل دے اندر ہوواں، تسی مشکل کوئی مشکل دے اندر ہوئے، کوئی رشتہ دار برادری دار کوئی بندہ آ کے کہہ دے انہاں بھئی میں تیرے نال ہاں، گھبرانا نہیں، ساڈا حوصلہ بڑا ہو جاندا ہے۔ جے حسین جڑے کہندے نے نا حسین بڑا مجبور سی، چلیا حسین مجبور ہوندا تے ظافر آیا ہے حسین دی بارگاہ وچ، حسین نے کہنا سی نا چل ٹھیک ہے لے آ پانی، حسین نے فرمایا چل اٹھ۔ امام علی مقام دی بارگاہ دے اندر ظافر بیٹھا ہویا ہے،
ہاتھ جوڑ کے کہندا سونیا اگر اجازت دیو میں نہر فرات درخت اڈیاں خیمیاں ول موڑ دے آؤ میرے لجپال حسین نے اے نہیں آکھیا جا پانی لے آؤ فرمایا اٹھ جا میری بارگاہ اندروں اس آکھیا حضور میں تے آفر پیا دینا وا فرمایا جا ٹر جا تو سمجھنا ہے حسین پانی دا محتاج ہے اوے یاد رکھو تو نہر فرات دیاں گلاں کرنا ہے میں حسین چاواں تے آبے کوثر دے جام منگوا سکدا میرے فرات نہیں گلا کرنا ہے میں حسین چاواں تے آبے کوثر دے جام منگوا سکنا ہوں چل اٹھ ٹر جا امام علی مقام دی بارگاہ وچ اٹھیا نا رستے جا رہے تے کوئی بندہ مل گیا انہیں آکھیا ظافر کدھر گیا سے اس آکھیا لجپال حسین کول گیا کیوں گیا سے پانی دی آفر دین واسطے بندہ جدو بھی کسی بندے نال پہلی بار ملے نا تو پھر ججمنٹ کردا ہے بندہ کنجدا ہے حالات کنجدے نے اٹھن بیٹھنے دا کنجدا ہے ظافر بھی پہلی باری گیا سی بندے نے پوچھیا بے دس ہاں حسین کنجدا ہے اس آکھیا جی میرے کولوں پوچھ دیو خدا دی قسم خدا دی خدائی دے اندر حسین ورگا ظافر جواب دے کے کہندا ہے پوچھن والے آ حسین دی بارگاہ دے اندر پہلی باری گیا سا لیکن یاد رکھ میرا جواب سن لے میں ظافر اس گل دا اقرار کرنا وا خدا دی کل خدائی اندر حسین ورگا ماں نے جمعائی کوئی نہیں بلکہ اس نے جواب دے کے آکھیا ہوئے دنیا والے ہو سن لو اگر ظافر دی زبانی ہو کہندے ہو بھئی حسین کنج دا بندہ ہے میں دساں حسین کنج دا بندہ ہے آؤ پھر سن لو نا کیا بول جواب دے کے کہندا ہے زمین و آسمان میں حسین ایمان تے کیدا اے یہ بھئی حسین ورگا کوئی نہیں تے پھر ڈرن دی کیڑی لوڑ ہے حسین کربلا وچ نہیں ڈریا تے حسین دے غلام حسین دا ذکر سندیاں کردیاں ڈر جان پھر مزہ تے نہیں آندا زمین و آسمان میں حسین حسین سا کوئی نہیں حسین خدا کے کل اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں حسین پریشان نہیں ہونا صرف اسی نہیں کہندے بے حسین جیا کوئی نہیں آمنہ دے لال غلام صحابہ بھی کہندے نے حسین ورگا کوئی نہیں آج کل سانو نفرتاں دے سبق دیتے جاندے نے آؤ خدا دی قسم ہے سانو تے آل بیت نال محبت کرنا صرف صحابہ نے ہی سکھایا ہے حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ مال غنیمت پہ تقسیم ہوتا ہے ساری دنیا لینا چ لگی ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم اپنی مسند تے بیٹھے نے جوں ہی سامنے ویکھیا نا او لجپال حسین آئے نے او سامنے لجپال حسین حضرت عمر اپنی سیٹ تو اٹھ کے نا دوڑے گئے جا کے امام علی مقام نے فرمایا تہاڈی اے جگہ نہیں تہاڈی او جگہ ہے لجپال کریم آقا دے غلامو حضرت امیر المومنین عمر فاروق حضرت امام حسین نو اپنی مسند تے لے آئے آواز دے کے فرمایا مال روکن وا مال تقسیم کرن والے ہو نیڑے آؤ جدو نیڑے آئے فرمایا کنا کنا مال فے دینے ہو انہوں نے آکھیا سارے آنو 500 درہم دیتے جا رہے نے میرے لجپال عمر نے فرمایا 1000 درہم لے آؤ حضرت امام علی مقام امام حسین نو دے دے ہو غلام نے حکم دے مطابق جا کے 1000 درہم لے جدو لجپال حسین کھڑ لے کے آیا پیشے خدمت کر دیتے حضرت عبداللہ ابن عمر کہندے نے ابا جان میں تہاڈا پتر حسین عمر درو میرے نالوں چھوٹے نے جدوں میں سرکار نال جنگاں لڑیاں نے
سرکار دیاں خدمتاں کیتیاں نے حسن و حسین چھوٹے چھوٹے ہوندے سن ہن جدوں تہاڈا ویلا آیا تہاڈی حکمرانی دا ٹائم آیا مینوں 500 درہم پے دیندے ہو حسین نو 1000 پے دیندے ہو ابا جان مینوں بھی 1000 درہم دیو نا 1000 درہم دیو امیر المومنین عمر فاروق نے ویکھیا پتر ایتھے پتراں پیچھے اسی بھرا نو قتل کر دینے ہیں پتراں پیچھے بہن نو ناراض کر دینے ہیں پتہ نہیں کہ کچھ کر دینے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اوے کی آکھے 1000 درہم لینا چاہنا ہے جی ابا جان 1000 درہم فرمایا 1000 درہم حسین نو دتا ہے تو حسین دی برابری کرنا چاہنا ہے ہلے تو نہ سمجھ آئی پھر میں سمجھا بھی نہیں ہو سکتا فرمایا حسین دی برابری کرنا چاہنا ہے 1000 درہم جی ابا جان فرمایا ایک کام تو کر 1000 درہم میں دے آنگا کام کیڑا ہے فرمایا جے 1000 درہم لینا ہی نا پھر حسین دی ماں فاطمہ ورگی ماں لے کے توجہ فرما میرے ویر حضرت عمر نے فرمایا جے 1000 درہم لینا ہی جا حسین دی ماں فاطمہ ورگی ماں لے کے ہاتھ جوڑ کے کھلو گیا کدروں لے کے آوے فرمایا ایک کام نہیں کر سکتا پھر جائے نہ دے ابے علی ورگا ابا لے کے بھی نہیں کر سکتا پھر جا انہ دی نانی حضرت اماں ختیجہ ورگی نانی لے کے آؤ نہیں ابا جانے بھی نہیں ہو سکتا فرمایا جا پھر انہ دے نانے محمد ورگا نانا لے کے آؤ ہاتھ جوڑ کے کہندے ابا جانے نہیں ہو سکتا فرمایا ایک کم تیرے کو نہیں ہو سکتا پھر 1000 درہم عمر بھی نہیں دے سکتا امیر المومنین پتر دے دیو گال تے کوئی نہیں مال بھی اپنا روکن والا بھی کوئی نہیں ٹوکن والا بھی کوئی نہیں دے دیو مسئلہ تے کوئی نہیں فرمایا نہیں دینے امیر المومنین دیندے کیوں نہیں فرمایا اس وجہ تو نہیں دیندہ کل دنیا نو بھی تے سبق دینا ہے اے امیر المومنین دنیا نو کی دسنا چاندے ہو دنیا نو کی سبق دینا چاندے ہو فرمایا دنیا نو دسنا چاہنا ماں لوگو ایک کدی نہ آکھیو جیسے آباد آل بیت نال پیار نہیں سی میں عمر دس کے جا رہے آواں حسین کون ہے اے عمر فاروق حسین کون ہے فرمایا آؤ دنیا والے آؤ میں عمر دی نظر دے اندر میں دسنا وا حسین کون ہے دسو نا عمر حسین کون ہے فرمایا زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں حسین جے اے نہیں پڑھ سکتے اساں اپنا نظرانہ ہی تا پیش کرنا ہے محبت نال آسان کر دینا ماں او پڑھ لو سلطان کربلا کو ہمارا سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تقریر ختم میں اعلیٰ حضرت دا یہ شعر پڑھ کے اپنی گفتگو ختم کرنے لگا ماں سانو تھے اعلیٰ حضرت نے ایکو گل سکھائی ہے آپ فرمانے نے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچانو
نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ